یہ جو ٹرمپ نیتن یاہو ملاقات بڑا انتظار تھا اس کا، لیکن اس کے بعد جو خبریں آئی ہیں کہ غزہ کے مکینوں کو بے دخل کرنے کے منصوبے کا اشارے دیے جا رہے ہیں، اب یہ طے ہو چکا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں ملک کس طرف جائیں گے، یا یہ ابھی بھی ایک ٹیسٹر ہے، اس پہ دیکھا جائے گا کہ جو رد عمل آ رہا ہے عالمی وہ کیا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی مسلم ریاست اگر یہ توقع لگائے کہ وہ فلسطینیوں کے مفاد کو مد نظر رکھے گی یا مسلم امہ کے مفاد کو یا مسلم ریاستوں کے مفاد کو، تو یہ حماقت ہوگی، یہ توقع رکھنی نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر اس کو یورپ کی طرف سے کوئی دباؤ ہو، انٹرنل دباؤ ہو، ہماری طرف سے کوئی دباؤ ہو، یعنی دباؤ تو ہو سکتا ہے کہ کارگر ہو، یہ ہماری منت سماجت اور ہماری تجویزیں اور ہمارے مشورے جو ہیں وہ نہ ٹرمپ کو قائل کر سکتے ہیں، نہ امریکی ایڈمنسٹریشن کو قائل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، وہ امریکی مفادات کا نگہبان ہے، امریکہ کی کالونی ہے، امریکی سازشوں کا وہ اڈا ہے، اور وہ اس کے ہی مفاد کو مد نظر رکھیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حماس کے حوالے سے اور فلسطینیوں کے حوالے سے رائے عامہ کے اندر تو یورپ میں بھی تبدیلی آئی ہے، امریکہ میں بھی تبدیلی آئی ہے، لیکن بہرحال خطرہ تو اس کو سارے ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ایک ایسی جد و جہد کے نتیجے میں جو بہرحال ایک مسلح جد و جہد ہے، ایک ریاست قائم ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے تو خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ تو یہ دو نکات ایسے ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے جناب ٹرمپ کے لیے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل نے بھی اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے، اور ہم تو پہلے ہی کر چکے ہیں۔ وہ متفق گردید رائے بو علی با رائے من، تو یہ بہرحال ٹرمپ بڑا خوش ہوگا کہ دو ایسے ملک جنہوں نے ایک دوسرے کو تسلیم بھی نہیں کیا، میرے معاملے میں کم از کم متفق ہیں کہ میں مستحق ہوں، حقدار ہوں اس کا۔ علامہ نے کہا تھا کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہیں فقیہان شہر۔ انہوں نے تو کہا تھا میرے خلاف، لیکن یہ میرے حق میں ہے، رب کے حق میں ہے۔ تو بہرحال جو بھی اس کا گفتگو کا، اس بات چیت کا نتیجہ نکلے، اس پہ ہمیں عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو، عربوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی فارمولہ آتا ہے، اگر اس میں مسلمانوں نے جلد بازی کی اس کو قبول کرنے میں، تو اس کے نتائج اتنے ہی بھیانک نکلیں گے جس طرح سے اوسلو ایکارڈ کو قبول کرنے میں جلد بازی دکھائی گئی، اور آج تک فلسطینیوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا، البتہ ان کا خون مزید سستا ہو گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہیں، 26 اراکین کی معطلی، پھر ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، اور وہ اپنی بات پہ قائم ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے۔ کون پش کر رہا ہے ویسے اس کو؟ کیا وہ از خود اتنے خلاف مزاج، خلاف توقع وہ اتنے جارحانہ اقدام اٹھا رہے ہیں، یا یہ پارٹی پالیسی ہے؟ اگر یہ پارٹی پالیسی ہے تو کوئی نو آموز جماعت تو نہیں ہے مسلم لیگ نون، وہ نہیں سمجھتی کہ یہ روایت جو ہے ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے ارشاد صاحب؟ دیکھیں، وہ ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم رہو، اس پر قائم رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو ملک صاحب نے ایک بات کی ہے تو اب اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ کیوں اپنی بات سے پیچھے ہٹیں، وہ کوئی پیچھے ہے نہیں ہے۔ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی اتھارٹی منواؤں گا، اور دیکھیں نا، جب چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی اتھارٹی منوانی ہے، تو انہوں نے عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اٹھا کے پھینک دیا، ایک بار نہیں 2 بار، تو کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ تو اب اسپیکر صاحب یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی اگر چیف الیکشن کمشنر یہ کام کر سکتا ہے تو میں تو الیکٹڈ نمائندہ ہوں، اور میرے تو پیچھے ایک سیاسی جماعت بھی کھڑی ہوئی ہے، ایک پارلیمانی پارٹی بھی کھڑی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے، جس کے جو جی میں آ رہا ہے
تو وہ کر رہا ہے. ارشاد صاحب میرا جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ یہ کل ہے کا کس نے سوچا ہے؟ ہماری سیاسی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور ریئلسٹک بات یہ ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں، جب ورق الٹتے ہیں، تو پھر چہرے بھی بدل جاتے ہیں. اگر آج یہ روایت جنم لے لیتی ہے تو کل کو کوئی بھی سی ایم ہو اور ورق الٹ جائے اور اس کو بدلنے کے لیے 40-50 لوگ ڈی سیٹ کر کے اس کے خلاف نو کانفیڈنس وغیرہ لا کے اس کو تو گھر بھیجا جا سکتا ہے. نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کام جو ہے، یہ اسپیکر والا کام تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو انتقامی کارروائیں ایک دوسرے کے خلاف یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. یہ تو دہائیوں سے چل رہے ہیں. 1985 سے تو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں نا. کسی نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ جو پارٹی جس کا وزیر اعظم 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے، میاں نواز شریف، اس نے 24 کے الیکشن میں کوئی سبق سیکھا ہے؟ اس وقت کوئی انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ ہم یہ گلہ جناب محمد احمد خان سے کریں کہ آپ کیوں کریں؟ وہ ان کی بلا سے. جب باقیوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، سیاستدانوں نے یہ طے کیا ہوا ہے اور تاریخ کا سبق انہیں یہ ازبر ہوا ہے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھتا، تو وہ بھی نہیں سیکھ رہے. ان کو یہ پتہ ہے. اب جو آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، جو کامران شاہد صاحب کی خبر ہے اس کے مطابق کہ وہ تو اڈیالہ جیل جا کے عمران خان صاحب کو مل کے ان کو باہر لانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو دیٹ مینز اگر وہ یہ خبر درست ہے تو سبق تو پھر سیکھا انہوں نے. میاں صاحب کے حوالے سے تو بڑی خبریں ہمیں گزشتہ 1.5 سال 2 سال سے جب سے وہ آئے ہیں، 2 سال تو خیر ان کو نہیں ہوا ابھی، لیکن وہ سن رہے ہیں. آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں. وہ تو بلوچستان جانا تھا، انہیں مسئلہ حل کرانا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اس کے بعد لندن چلے گئے تھے، جی یاد ہے؟ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کرنا تھا. تو وہ ٹھیک ہے، خبر ہے. ایک ہمارے جو کولیگ ہیں انہوں نے ایک خبر دی ہے تو وہ خبر درست ہوگی، لیکن وہ خبر اس وقت تک جب تک کہ اس خبر کی روشنی میں کوئی اقدام نہ ہو، میاں صاحب کوئی گھر سے باہر نہ نکلیں. چھنگا گلی میں اب آج کل چھانگلہ گلی سے آگے اسلام آباد آگے تھے. اسلام آباد، اس وقت تک ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، وہ دوسرا جو معاملہ ہے صدر مملکت سے متعلق، اسلام آباد بیسڈ ہمارے کوئی کولیگز ہیں وہ بات کر رہے ہیں. بظاہر تو وہ کوئی قرین قیاس نہیں لگتا، افواہ ہی لگتی ہے کہ ان کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ، اور پھر ایک اور جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے جو بات کی کہ ساری یہ کہانی مسٹرسٹ کہاں سے شروع ہوا، سندھ میں جو نہروں کا معاملہ تھا، بظاہر کوئی منطقی بات آپ کو لگ رہی ہے یا یہ بے پر کی ہے؟ دیکھیں، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں آپ تجزیہ بھی خبر کی بنیاد پر نہیں کرتے، افواہ کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور افواہیں خبر ثابت ہوتی ہیں اور خبریں افواہ بن جاتی ہیں. ہم تو نرالے ملک ہیں نا، ایک الگ ہماری ایک اپنی دنیا ہے، اپنے ایک اس میں ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں. دنیا جہان کے جو ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، اصول ہیں، روایتیں ہیں، وہ یہاں ہمارے ہاں چلتی نہیں ہیں. تو افواہیں جنم لیتی ہیں، وہ حقیقت بن جاتی ہیں. تو یہ بھی افواہ ہے، آج افواہ ہے، کل یہ حقیقت کا روپ ڈھال سکتی ہے. لیکن افواہیں بھی اس وقت میرا سوال یہ ہے، معروضی حالات اور منطق، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کو کہیں جا کے لگتا ہے کہ یہ حقیقت کے قریب بات ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہاں کرنل محمد خان رائٹر تھے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی تھی مزاحیہ انداز میں کہ نادر شاہ نے کہا کہ اتنا عرصہ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، یا محمود غزنوی کے بارے میں، تو اب بتائیں کہ بھئی کہاں حملہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ حملہ کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے مورخین سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ جا کے اس کے جو ہے نا دلائل جمع کریں کہ ہمیں حملے کی وجوہات کیا ہونی چاہیے. یعنی حملہ ہم کا پہلے سوچتے ہیں، وجوہات بعد میں تلاش کی جاتی. اگر تو زرداری صاحب کو ایوان صدر سے نکالنا ہے، کسی کی خواہش ہے یا کوئی چاہتا ہے، تو اس کے لیے وجوہات مل جائیں گی. یہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے وہیں بیٹھے رہنا ہے. ویسے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اب معلوم نہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی یا ان کی بات ہوئی یا وہ ایک اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ 2009 میں بھی زرداری صاحب کو جب 1 سال بھی نہیں ہوا تھا تو یہی باتیں ہوتی تھیں
نہیں اس کا تو ایک بیک ابھی گراؤنڈ گئے کہ ابھی گئے، اس کا تو ایک اور بیک وہ گراؤنڈ 5 سال پورے کیے انہوں نے. تو اس کا تو ایک بیک گراؤنڈ تھا نا ارشاد صاحب. 2009 کی جو بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 6 ماہ کے لیے مسلم لیگ نون بھی کابینہ کا حصہ تھی، اور جب پھر صدارتی الیکشن کا ٹائم آیا تو مسلم لیگ نون نے یہ جواز فراہم کیا کہ COD میں یہ تھا کہ صدر ہمارا ہوگا، اور پیپلز پارٹی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ہم حکومت سے بھی علیحدہ ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک اس جوازوں میں نہیں تھا. حکومت سے تو اس سے پہلے ہو گئے تھے، یہ جو ہو گئے تھے لیکن دیکھیں وہ نامینیشن پہ ایشو تھا بیسکلی. نہیں وہ تو اپنا امیدوار انہوں نے کھڑا کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مہتاب عباسی صاحب تھے، زرداری صاحب وہ جو کراچی کے جج تھے نا، جسٹس سعید صاحب، سعید الزمان صدیقی، غالباً وہ تھے میرا خیال. یہ وزارت عظمیٰ کے مہتاب عباسی صاحب تھے راجہ پرویز صاحب کے مقابلے میں، درست کہہ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے تو باقاعدہ امیدوار بھی کھڑا کیا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ جن ججوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کو ہم وہ آگے کریں گے، اور زرداری صاحب نے وعدہ خلافی کی ہے، لیکن اس کے بعد وہ صدر بن گئے تھے. ان کی خواہش نہ ہونے کے باوجود، میاں صاحب کے عدم تعاون کے باوجود صدر بھی بنے، 5 سال بھی پورا کیا، سب کو ساتھ بھی ملایا. اور ان کی اپوزیشن جو ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.